علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ایک آدمی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، دنیا میں دیکھتا ہے، اس کے سامنے دو حقوق نظر آتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں، بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے حقوق اللہ کون سے ہے، حقوق العباد کون سے ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، مالدار ہے، حج کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ کا حق ہے، لیکن زکوٰۃ جب کسی کو دیتا ہے تو بندے کا حق لازم ہو گیا۔ ایک آدمی عشر نکالتا ہے، اللہ کا حق تھا، لیکن جب کسی کو دیتا ہے تو بندے کا حق لازم آ گیا۔ ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پر بہتان باندھتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ بندوں کے حق آ گئے۔ علماء لکھتے ہیں جب ایک بندے کے سامنے اللہ کا بھی حق ہو، بندے کا بھی حق ہو، کوشش کرے کہ دونوں کو ادا کر دے۔ اگر دونوں کو ادا کرنا ممکن ہے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر دونوں کو اکٹھا ادا کرنا ممکن نہیں، علماء لکھتے ہیں اب اس مسلمان کے لیے لازم ہے پہلے بندے کے حقوق کو ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے۔ اب ایک آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب بھی گناہ کرتا ہے، اور جب کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی، غیبت و بہتان کا گناہ کرتا ہے تب بھی کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یوں ملتا ہے، آپ صحابہ کرام سے پوچھنے لگے بتاؤ مفلس اور غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اپنی اپنی تشریح کرنے لگے، جو غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ غریب ہے جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں۔ کوئی ہر ایک اپنا اپنا تجزیہ کرتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرمانے لگے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے وہ غریب اور مفلس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا یوں کہ جو آدمی دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دے وہ مفلس ہے۔ کہ آدمی قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اب وہ خوش ہوگا کہ میں جنتی ہوں، میں جنت کو جانے والا ہوں۔ فرمایا پھر لوگ آتے جائیں گے، کسی کا اس نے کون سا حق دبایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر جھوٹ اور بہتان باندھا، کسی پر ظلم کیا۔ فرمایا اس کی نیکیوں کے پہاڑوں سے نیکیاں لے لے کر ان بندوں کو دی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ باقی ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ لے گا اور اس آدمی کے نام اعمال میں ڈالتا چلا جائے گا، یہاں